میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا اور ہم 3 بہنیں اور ہمارا ایک اکلوتا بھائی تھا۔ ہمارے ماں باپ اور بھائی کے علاوہ اس دنیا میں ہمارا اور کوئی نہیں تھا۔ ہماری بہت ساری زمینیں تھیں۔ میرا باپ ان زمینوں میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اللہ کے شکر سے فصل بہت اچھی ہوتی اور ہمارے گھر کے اخراجات بڑی آسانی سے پورے ہو جاتے تھے۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور وہ اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتی تھیں، لیکن جب میں نے 10ویں کلاس پاس کر لی تو میرے ابا جان نے مجھے شہر کے ایک کالج میں داخلہ دلا دیا۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ اب میں شہر پڑھنے جاؤں گی اور میں ڈاکٹر بنوں گی۔ میرا بھائی اکلوتے ہونے کی وجہ سے امی ابو کا بہت لاڈلا تھا۔ کوئی بھی غلطی کرتا تو میری امی ابو اسے ڈانٹتے نہیں تھے۔ میں اپنی امی ابو سے ہر وقت ایک ہی بات کہتی تھی کہ ہمارا ایک ہی بھائی ہے، اگر اس کی پرورش اور تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ لیکن میرے امی ابو میرے بھائی کے پیار میں اتنے مدہوش ہو چکے تھے کہ ان کو اس کی کوئی بھی بری عادت نظر نہیں آتی تھی۔ میرا بھائی جب چھوٹا تھا تو اس نے گندے گندے دوستوں کے ساتھ دوستی کر لی، لیکن جب بڑھتا گیا تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے گئے اور ان کے کام بھی بڑے گندے گندے ہوتے گئے۔ بچپن میں میرا بھائی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، لیکن جب بڑا ہوا تو اس نے غنڈہ گردی شروع کر دی، اور ہم نے اتنا بھی سنا تھا کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گاؤں کی کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لے جاتا تھا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے وہاں سے بھاگ جاتے تھے، اور گاؤں کے جاہل اور ان پڑھ لوگ اپنی بے عزتی کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی پولیس کے پاس شکایت درج نہیں کروائی اور اس بات کو اندر ہی اندر دفن کر دیتے تھے۔ میرے بھائی کی غنڈہ گردی سے پورے گاؤں کی لڑکیاں ڈرتی تھیں۔ میرے بھائی نے غنڈے رکھے ہوئے تھے جو اس کے حکم پر کام کرتے تھے۔ پہلے تو جب میں کالج جاتی تو کالج کی بس ہمیں گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلی جاتی تھی اور کالج کے بس کے اخراجات میرے ابو پورا کرتا تھا، لیکن ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری بس ہمارے گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے مرمت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کوئی اندرونی مسئلہ ہوا جس سے ہماری بس ٹھیک نہ ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میرا گھر قریب ہے، اس لیے پیدل چل کر ہی اپنے گھر چلی جاتی ہوں، لیکن میرے دل میں یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک چھوٹے سے جنگل میں بھی گزرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ دن کا وقت ہے اور کس بات سے ڈرنا ہے، لیکن میری ایک عادت تھی کہ جب بھی میں کالج سے باہر نکلتی تو اپنے منہ کو نقاب سے مکمل ڈھانپ لیتی تھی تاکہ کسی بھی لڑکے کی مجھ پر نظر نہ پڑے اور نہ ہی میری کوئی بدنامی ہو۔ گاؤں کے راستے سے میں اپنے گھر آ رہی تھی کہ راستے میں دور سے مجھے 3 غنڈے اور میرا بھائی دکھائی دیا۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ اب میں اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی، لیکن میرے بھائی نے مجھے نقاب کی وجہ سے پہچانا نہیں اور اس نے میرے لباس کو دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، چلو آج اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ان کی گفتگو کے بعد میرا بھائی اپنی موٹر سائیکل پر جنگل کے بیچ چلا گیا اور اپنے دوستوں کو کہا کہ لڑکی کو اٹھا کر جنگل کے بیچ میں لے آؤ۔ جب میرا بھائی پیچھے جانے لگا اور وہ گنڈے میری طرف آ رہے تھے تو مجھے دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گنڈے میرے قریب آئے تو انہوں نے مجھے کچھ ایسی چیز سنگھا دی جس سے میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے اٹھا کے ایک گھنے جنگل کے بیچ لے گئے۔ راستے میں میرا بھائی آ رہا تھا تو اس کا ایک ٹکراؤ گاڑی سے ہو گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور وہ اس گھنے جنگل میں نہ پہنچ سکا، تو اس لیے اس کے غنڈوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی۔ جب میں نے اپنی عزت کو لوٹتا ہوا اور اپنے جسم کو تار تار ہوتا دیکھا تو میں اپنے ہوش میں نہ رہی اور اس وقت زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے ایک ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی جس میں ساتھ والے بستر پر میرا بھائی پڑا ہوا تھا اور ہمیں ایک ہی وقت میں ہوش آیا۔
جیسے ہی میرے بھائی نے میرے کپڑے پھاڑے ہوئے اور زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے امی ابو سے پوچھا کہ میری بہن کو کیا ہوا ہے۔ تو امی نے جواب دیا کہ گاؤں کے چند غنڈوں نے تیری بہن کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور جب میرے بھائی کو پتہ چلا کہ میری بہن میرے غنڈوں کے ہاتھوں سے اپنی عزت گوا بیٹھی تو اس کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور اس کو فالج ہو گیا۔ میرا بھائی بستر سے ذرا بھی نہیں ہل سکتا تھا، اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا۔ میرے ڈاکٹر بننے کی خواہش بھی جاتی رہی کیونکہ میں ذہنی طور پر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میرا بھائی حرکت تو نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اشاروں میں مجھ سے ہر وقت معافی مانگتا رہتا۔ 2 سال تک میرا بھائی ایک ہی بستر پر پڑا رہا اور وہ ہر لمحے مجھ سے معافی مانگتا تھا، لیکن اس کی معافی مانگنے سے نہ میری عزت واپس آ سکتی تھی اور نہ ہی میرے والدین کی پریشانی کم ہو سکتی تھی۔ بس میں 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں چاہے کسی کام کے سلسلے میں یا کسی پڑھائی کے سلسلے میں باہر نکلیں تو کبھی اکیلی نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ میرا دوسرا پیغام ان والدین کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی محبت میں آ کر ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور ان کی ہر غلطی کو چھپاتے رہتے ہیں۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ان کا انجام میرے بھائی اور میری طرح ہی ہوتا ہے۔ کاش میرے والدین نے میری بات مان لی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بہن کو ایسا بھائی عطا نہ کرے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کی عزت کو لٹوا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ماں، بہن، بیوی کی عزت کو محفوظ رکھے اور ہر والدین کو اس کی اولاد کی صحیح پرورش اور اچھی تربیت کرنے کی